بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اہل سنت کی جانب سے جو خلافت کی شرائط ہیں وہ پیش کی تھی آپ کے ساتھ جی جی کہ اہل سنت میں خلافت کی کیا شرائط ہے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ خلافت کی شرائط بتائیں۔ تو آج آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو اہل تشیع ہیں ان کے ہاں خلافت کی کیا شرائط ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دیکھیں، پچھلا جو پروگرام ہوا، کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصلحتاً کسی چیز کا جواب نہیں دیا جاتا کیونکہ ہماری شرائط جو ہیں وہ تھوڑی سی طویل ہیں، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے شروع کیا تھا، ایک آیت پیش کی تھی، آیت استخلاف، پھر اس میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے اور اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس میں کچھ سوالات ہم نے اٹھائے تھے جس کے جوابات نہیں ملے تھے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آج ان کے جوابات دیں گے۔ دوسری یہ چیز ہوئی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی بات ہوئی تھی جی کہ متفق علیہ یہ حدیث موجود ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، 12 جانشین ہوں۔ تو ہم نے سوال کیا تو مفتی صاحب نے 8 کا جواب دیا، 8 جو ہیں خلفاء ہیں، 4 کا ہمیں پتہ۔ تو پھر یہ میں سوچ رہا تھا کہ جو ہم نے اسکول میں پڑھا، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، جو سلیبس ہے اس میں مسلمانوں کے 4 خلفاء بتائے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب اس بات پر احتجاج کریں کہ جو 4 بتائے جا رہے ہیں وہ 8 بتائے جائیں، کیونکہ 4 کا نہیں پتہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بات کہی گئی تھی کہ 8 خلفاء ہیں، یہ پھر اس آیت کے مطابق بھی ہونے چاہیے کہ ان کو اللہ نے بنایا ہے، تائید ملنی چاہیے۔ شرائط جو مفتی صاحب نے بتائی تھی ان میں سے پہلی شرط جو انہوں نے بتائی تھی کہ مرد ہو، قریشی ہو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آزاد ہو، غلام۔ یہ ساری کی ساری تمام شرائط مفتی صاحب کے پاس ان کے پاس موجود ہیں، تو ہم ان تمام عقائد کا، ان شرائط کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ معیار نہیں ہے شرائط۔ ہمارے پاس جو پہلی شرط ہے وہ اول یہ ہے کہ امام جو خلیفہ بنے گا وہ معصوم ہونا چاہیے۔ اس چیز کو میں نے وعدے بھی کیا تھا، مجھے اس بات کا خیال تھا کہ جو پچھلے پروگرام ہوئے ہیں میرے پوڈ کاسٹ مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ، وہ انہوں نے دیکھے ہوں گے، جن میں میں شرائط بتا چکا تھا، اور میں بارہا وہ شرائط ہی بتا رہا تھا جو آیات قرآنی پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے۔ پہلی جو شرط ہے وہ معصوم ہونا ہے۔ دوسری شرط ہے شجر طیبہ میں سے ہونا، کیونکہ اصول کافی کے اندر پورا باب ہے، کلینی علیہ الرحمن ہے، پورا ایک باب لکھا ہے کتاب الحجت کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ معصوم کے بعد شجر طیبہ سے ہونا چاہیے، وہی جس طرح سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مانگی تھی امامت، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ امامت کا عہدہ ظالموں کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہماری شرائط شروع ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ خلیفہ امام باید عادل ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، احکم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، تمام کو ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب حکومت قائم کرنے کی بات آتی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ میں یہ بارہا سوال اٹھا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی ایسے کی آپ کو اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا جو گناہ گار ہو، جو ظالم ہو، جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، کیونکہ جو ہماری شرائط ہیں، پہلی شرط معصوم ہونا، وہ اس بنا پر ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کبھی کسی گناہ گار کی اور کافر کی اطاعت نہ کرو۔ ہماری شرائط میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ شخص جو ہوائے نفس کا پیروکار ہے وہ خلیفہ امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند متعال سورہ کاف میں فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، ایسے کسی کی اطاعت نہ کرو جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو اور جو اپنے ہوائے نفس کا پیروکار۔ شجر طیبہ کا میں نے ذکر کیا حضرت آدم سے لے کر کے، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، اس جماعت مسلمین میں سے ہو۔ اس کے بعد جو آگے شرائط شروع ہوتی ہیں، اگر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ شجر طیبہ میں سے ہو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ آپ دونوں مفتی صاحبان ہیں، ان آیات کے ترجمے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ کسی چغل خور کی، کسی جھوٹے کی اطاعت نہیں کرنی، پھر کسی بد نسل کی اطاعت کا خداوند متعال کرا کہ عتل بعد ذلک زنیم۔ اب جب ہم
اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اطاعت واجب کی ہے، تو ہمیں لازمی طور پر ان آیات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ ان شرائط پر پورا ہونا چاہیے، شجر طیبہ میں سے ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند متعال نے جو جہاد کرنے والا ہے، جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والا ہے، اس کو جو ہے وہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان سے مقدم رکھا ہے کہ لا یستوون عند اللہ، جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں، جو گھر میں بیٹھا ہے اور جو میدان میں ہے، اور میدان میں بھی ثابت قدم ہے، اور اس کے علاوہ جو میدان میں ثابت قدم نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم ہو تو خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے کہ جو جانتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر۔ شجاعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں، کہ اولو الامر لازم ہے کہ یہ تقاضۂ فطرت ہے کہ اس کو شجاع بھی ہونا چاہیے، معصوم بھی۔ وہ اپنی آگے چل کے اس بیان کو بدل رہے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ یہ جو میں نے شرائط بیان کی ہیں، شجر طیبہ سے ہونا، بنی ہاشم سے ہونا، یہ جو شرائط ہیں کہ مسلمان ہونا، ظاہری بات ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا تو وہ مسلمان ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، میں اپنے گھر پر اپنے فیملی پر حاکم ہوں، تو امت کا خلیفہ لازمی بات ہے مرد ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد جو شرائط ہیں کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، تو خداوند متعال نے اس کو بھی منع کیا ہے کہ، اور اپنے کلام میں فرمایا ہے سورہ نحل کے اندر کہ خداوند متعال نے مثال بیان فرمائی ہے فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم اللہ کے لیے جو ہے مثالیں مت دیا کرو، جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر خداوند متعال دو مردوں کی مثال دے رہا ہے، ضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو قل على مولاه، کہ دو مرد ہیں جس میں سے ایک گونگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اینما یوجہ لا یاتی بخیر، اگر اس کا مالک اسے کہیں بھیجتا ہے تو خیر کی خبر نہیں۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، کیا یہ شخص جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ جو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر کھڑا ہے، دونوں برابر ہے؟ تو خداوند متعال کا بھی یہ کمپیریزن ہے کہ انسانوں کے یعنی فکر کو، انسانوں کے شعور کو اجاگر کرے کہ وہ اس بات کو سوچیں کہ عدل کا امر کرنے والا اور جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا دونوں، یہ تمام شرائط ہمارے اندر ہمارے پاس ہیں۔ ایک تو عالم کا ہونا، یعنی قضاوت میں سب سے آگے ہونا، احکم ہونا، شجاع ہونا، معصوم ہونا، شجر طیبہ سے ہونا، یہ شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ وارث قرآن ہونا، یہ بھی جو ہے باب کے اندر جو کتاب الحجت اللہ کلینی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ اس کو تمام علوم قرآن کا پتہ ہو۔ بنی ہاشم کا ہونا، وہ اس سلسلے سے چلنا جو حضرت ابراہیم سے چلا ہے، کیونکہ وعدہ حضرت ابراہیم سے ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اور مزید شرائط میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بھی ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کے اعمال کا شاہد ہونا، اور جو میں شرائط بتا رہا ہوں میں آپ کو معصوم ہونا بھی ہے، اور جو میں آپ کو شرائط بتا رہا ہوں وہ قرآن کی آیت ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ شرائط کیوں کی ہیں، اور انہوں نے شرع کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی اور جو لوگوں کا شاہد ہونا ہے اس کی آیت میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے، اگر کہیں گے تو میں آپ کو پڑھوں۔ یہ آپ کی طرف سے جواب آ گیا کہ اہل تشیع میں جو شرائط امامت ہیں وہ کون سی ہیں، بڑی موٹی موٹی آپ نے بتا دی ہیں، جو کہ علامہ صاحب بھی اس کی مطلب ان کو بھی ان کے سامنے آ گئی ہیں۔ علامہ صاحب انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر چند باتیں کی، اسی سے میں آگے بڑھنا چاہوں گا آپ کی جانب۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلی گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ 12 امام، اور آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ ان کی جو خلافت ہے وہ منصوص من اللہ ہے، یعنی وہ قرآن سے اور اللہ کی جانب سے منصوص ہے۔ اس پر انہوں نے اعتراض ایک یہ قائم کیا کہ اگر وہ منصوص من اللہ ہے اور 12 اماموں کی حدیث ہے تو پھر ہمیں بچوں کو یہ اسکول کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ خلفاء 4 ہیں، تو پھر اس پر آپ احتجاج کریں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ آیت شریف کی تلاوت کا اعادہ میں نے اس لیے نہیں کیا ہے چونکہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ اس کی دوسری نشست ہے، جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس سے جوڑا جائے۔ پہلی بات تو یہ چلے آپ آیت پڑھ بھی لیں، کوئی ہو سکتا ہے نیا دیکھنے والا ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر واذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ 3 آیات ہو گئی، یہ میں نے پڑھی ہیں، اور جس آیت کا یہ حوالہ دے رہے ہیں سورہ نور کی، سورہ نور کی تو میں نے پڑھ لی۔ سورہ بقرہ شریف میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یعنی کہ یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یہ آیتیں آپ مد نظر رکھیں۔ جی
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زہرائی صاحب نے کہا کہ انہوں نے 8 خلفاء بتائے ہیں، باقی ہمیں پتہ نہیں ہے اسکول کی کتابوں میں۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ دیانت کا اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے گزشتہ نشست میں جتنی بات کی ہے خلافت راشدہ پر کی ہے، اور وہ 30 سال کا عرصہ ہے۔ انہوں نے پھر بات کو خلط ملط کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جن کی اطاعت واجب ہے وہ جو ہیں 4 خلفاء ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ضم کر دیتے ہیں مولا کائنات کی خلافت کے اندر۔ اس کے بعد جو بتائے تھے میں نے وہ عبداللہ ابن زبیر بتائے تھے، جس پر کہ زہرائی صاحب میں بول پڑے تھے کہ آپ یزید کا بھی نام لیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نام دلائل کی بنیاد پر لیتے ہیں، ہم نام کسی کے کہنے یا کسی کی طبیعت چاہے وہ کوئی بھی اس کے مزاج کے مطابق نہیں۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر، پھر عمر بن عبد العزیز، اور پھر جناب والا امام مہدی کا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 12 خلفاء کی بشارت دی ہے ان کی ترتیب جو ہے جو کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ نہیں ہے، 4 تک ترتیب، یعنی کہ امام حسن کو ملا کر اور امام مہدی کا انتظار ہو، امام حسن کو ملا کے 5 ہو گئے، اور امام مہدی کا انتظار ہے کہ جب وہ قرب قیامت جو ہے پیدا ہوں گے تو وہ 6 ہیں۔ اور اس حدیث پاک کو آپ جوڑیں گے، عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جو خلفاء ہوں گے وہ 6 پر جا کے وہ کمپلیٹ ہوں گے، اور پھر اس میں خلافت عباسیہ کے اندر بھی صفاح سے لے کر ہارون رشید تک وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ رہی یہ بات کہ نصاب کے اندر ہمیں 4 بتائے جاتے ہیں، یعنی وہ 6 پہلے والے مل کر ہارون رشید تک 6 الگ ہے، ہر کڑی کے اندر، ہر کڑی کے 12 ہو گئے اس طرح پورا۔ نہیں 12 اس کی میں بات نہیں کر رہا، یہ میں الگ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ 12 کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہوں گے جو علی منہاج النبوہ ہوں گے، 12 علی منہاج النبوہ ہوں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے عقیدے کے مطابق جو 12 معصومین ہیں ان میں سے سوائے امام حسن اور مولا کائنات کے علاوہ کسی کو بھی حکومت نہیں ملی، جس پر آپ نے جرا کی تھی، بول پڑے تھے کہ کیا زیادتی نہیں ہوئی، تو میں نے جواباً کہا تھا ہاں بالکل زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ جو خلفاء ہیں یہ اس کو معمول کرتے ہیں امامت پر۔ اہل تشیع کے ہاں نظریہ امامت الگ ہے، اور ہمارے ہاں وہ اہل بیت کے امام ہیں، سرکار دو علیہ وسلم کی نسل پاک کے امام ہیں، جہاں حضور علیہ السلام نے متفق علیہ جو حدیث پاک ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے، اس سے وہ 12 خلفاء مراد ہیں کہ جن کے ہاتھ میں خلافت بھی آئی ہو، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنے ہوں مسلح پر بھی اور ملک کی حکومت پر بھی، اور ان کے زمانے کے اندر دنیا میں کوئی دوسرا خلیفہ بھی نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 12 خلفاء ہیں ان میں سے ایک بھی ہوگا تو دوسرا کوئی خلیفہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلی گفتگو کے اندر آپ سے یہ کہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ اس میں آپ شامل کرتے ہیں، تو میں نے کہا اس میں ہم شامل نہیں کرتے، وہ ملوکیت ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ جو اولو الامر ہیں اس سے مراد 4 خلفاء راشدین ہیں، میں اسی پہ فوکس کر رہا ہوں۔ اور قرآن کی اس آیت کی جو تفصیل ہے وہ اس حدیث کے اندر ہے کہ میری طرز پر خلافت 30 سال تک رہے گی، اور امام مہدی کی خلافت کی جانب جو احادیث طیبہ اشارہ کر رہی ہیں وہ ہماری دیگر مقامات پر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک بات تو مکمل ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو نصاب بنایا ہوا ہے، میں نے تو اتنا اسکول پڑھا نہیں ہے، ہاں، تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ خلفاء راشدین کے نام جو ہیں باقاعدہ، یہ تو تنظیم المدارس اہل سنت کے اندر بھی باقاعدہ پلاننگ کے تحت نہیں پڑھائے جاتے۔ آپ نے خود نصاب پڑھا ہے، جامعۃ الرشید میں بھی پڑھتے رہے ہیں، آپ دارالعلوم نعیمیہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، نہیں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو باقاعدہ کوئی ایسے کہ بھائی یہ ہیں ایسا کوئی بھی نصاب نہیں پڑھایا جاتا۔ اب جہاں تک اسکول کا معاملہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کا معاملہ ہے، اس پر احتجاج کریں، تو ہم کیوں احتجاج کریں؟ نہیں سنیں، آپ میری گفتگو میں بولیں گے نہیں، ہمیں ظاہر ہے نقص وارد کروں، ہم کیوں احتجاج کریں؟ اگر پنجاب بورڈ کو، سندھ بورڈ کو، خیبر پختونخوا بورڈ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ انہوں نے 4 خلفاء راشدین جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر حکومت کر کے گئے ہیں، انہوں نے 4 کا ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ 4 خلفاء راشدین الگ ہیں، 12 والی جو حدیث پاک ہے وہ الگ ہے۔ ہم اس چیز کو اس کے ساتھ خلط مت نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اچھا، یہیں سے میں ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن،
یہ جو 4 ہے آپ نے کہا کہ یہ اس طریقے پر ہوں گے علی منہاج نبوہ، یعنی جس طرح رسول اللہ نے دنیا میں حکومت کی، جی 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 بالکل ایسے ریاست چلائی، جی جی یہ 4. اور وہ جو 12 والے ہیں وہ ان 4 کے علاوہ یعنی 8 اور ہیں یا وہ 12 ہی الگ ہیں؟ نہیں، وہ 8 اور ہیں، وہ 8 اور ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے، وہ اس طریقے پر نہیں ہوں گے؟ ہاں اس طریقے پر، کیونکہ سرکار نے ان 4 کو، طریقہ یہی ہے، سنیں طریقہ یہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 4 کو بیان فرمایا ہے. وہ 30 سال والی جو حدیث پاک ہے اس کو بیان کیا ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں بیان فرمایا ہے. ان کو تو بتا دیا نا حضور نے. ہاں بتا دیا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ملا کر کے ایک ہی پیرائے میں 4 خلفاء کو ذکر کیا. اور جو عمر بن عبدالعزیز کو اور جناب عبداللہ ابن زبیر کو ہم کہتے ہیں اس طرز پر، یعنی کہ جو سرکار کی اعلیٰ مناج النبوہ ہے، وہ ہم ان کی خلافتوں کے تاریخی واقعات اور ان کی طرز حکمرانی کو پڑھ کر ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ خلافت بھی جو ہے وہ اسی نہج پر تھی. اچھا بیچ میں آپ ٹوکیے گا نہیں، یہاں بہت اچھی بات ہے جہاں 4 خلفائے راشدین کا پڑھنا چاہیے. اور آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جیسے 21 رمضان آتا ہے تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت اور عام تعطیل کا اعلان ہوتا ہے. صاحب میں اس کو رہنا چاہیے. اب میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ سنیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ آنے والے وزیر اعظم ہیں کہ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم، اس پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. جناب حضرت عمر کا اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. اور یوم عاشورہ کو، ربیع الاول شریف کو، مولا کائنات کی جو شہادت کے ایام میں ان کو شیان شان اور سرکاری سطح پر جو ہے یہ منایا جائے اور ان کے معاملات کو داخل کیا جائے. یہاں تک تو بات ہوگی مکمل. امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں آپ جو مجھ سے کریں گے اس پہ پھر بولیں گے نہیں. امام راضی رحمۃ اللہ رضی اللہ کے بیٹھا میں، امام راضی رحمہ اللہ پر انہوں نے بہتان تراشی کی ہے. امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی کہ خلیفہ جو ہے معصوم ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انہوں نے چٹکلا چھوڑا ہے اور چھوڑنے کے بعد کہا کہ آگے جا کے امام راضی نے اپنا بیان بدل دیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سورۃ القلم کی آیات طیبات پڑھی ہیں وہ تو اس ولد الزنا، اردو زبان میں جس کو ہم حرامی سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ عربی زبان کے اندر حرام لفظ جو ہے یہ حرمت اور عزت کی وجہ سے ہے، تو اس کا سارا انہوں نے لا کے یہاں خلافت میں کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کلینی نے یہ لکھا ہے. میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ خود دیکھیے گا، میرے پاس کتابیں موجود ہیں. حضرت کلینی نے اپنی کتاب کے اندر یہ جو شرائط آج بیان کر رہے ہیں ان میں سے کوئی شرط اس طریقے سے بیان نہیں کی ہے. ہم نے جو پڑھا ہے کہ 7 شرائط وہ ہیں، 7ویں اہل تشیع کے یہاں بھی ہے، صرف وہ قریش کی جگہ جو ہے وہ کہلاتے ہیں ہاشمی جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اس پر میں نے سوالات اٹھائے تو کوئی جواب نہیں آیا. ان کی طرف سے پروگرام دیکھ لیا جائے پچھلی نشست، ایک سوال بھی نہیں، بلکہ میرے سوالات کا کے جوابات جو ہے انہوں نے نہیں دیے. اب دیکھیں نا آج کل پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم تھے، عالم ربانی تھے، قادیانیوں کے خلاف آپ کا بڑا کام ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں یہ جو خلافت راشدہ ہے، جو میں نے کہا تھا نا منصوص من اللہ ہے، خلافت راشدہ یہ 4، تو ان سے کہا کس نے تھا کہ ایک اہل تشیع کے ایک عالم نے کہا تھا کہ آپ قرآن سے ثابت کر کے بتائیں. میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو آیت استخلاف ہے اس کے اندر 4 خلفاء کی بات ہے، اور وہ اہل تشیع میں سے جو عالم تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا تھا. اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہاں ایک حسین تطبیق ذکر فرمائی ہے. فرمایا کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد حضور علیہ السلام کے بعد نہ بنتے تو قرآن کریم نے جو خبر دی ہے وہ کاذب ہو جاتی معاذ اللہ. حالانکہ قرآن جو خبر دیتا ہے وہ کاذب نہیں ہوتی. کیوں؟ اگر مولا کائنات کو بنا دیا جاتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اور آپ کا جان نشین، تو یہ تینوں کے 3 بزرگ جو ہے وہ کیا ہو جاتے؟ محروم ہو جاتے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر آئے، انہوں نے خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا. پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا. پھر مولا کائنات آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آیت استخلاف کے اندر جو وعدہ کیا گیا تھا اللہ پاک نے ان 4 برگزیدہ ہستیوں کی موت، وصال اور زندگی کا فیصلہ بھی اسی طرح فرمایا. اگر ایک کو پہلے
مل جاتی، دوسرا معروم ہو جاتا۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک حسین ترتیب ہے، یہ ذکر فرمایا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ کشجرۃ طیبہ، شجرہ طیبہ، تو یہ ثابت کر کے بتائیں کہ ان 4 صحابہ کا جو سلسلہ ہے نسب ہے وہ جا کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ وہ جا کے ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا بھی، چاروں خلفاء کا، امام حسن کا تو ملتا ہی ہے۔ پھر میں آگے آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نقص وارد کر رہا ہوں، اس کا جواب یہ کیا کہ جتنے بھی اہل تشیع کے مجتہدین ہیں یہ آج تک مجھے اس کا جواب نہیں دے سکتے جو بات آج میں کرنے جا رہا ہوں۔ یہ شجرہ طیبہ سے جو لڑی مراد لے رہے ہیں وہ لڑی سرکار کے نسب کی مراد لے رہے ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد کنانہ، پھر اس کے بعد قریش میں، مختصر کر رہا ہوں، پھر قریش میں سے عبد المطلب میں سے جو ہے وہ جناب والا عبداللہ ہیں، اور پھر عبداللہ میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور محمد الرسول اللہ سے بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اگر یہ شجرہ طیبہ کو شرط رکھتے ہیں تو جناب مولا کائنات ان کے کہنے کے مطابق خلافت کی اس لڑی سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ مولا کائنات جو ہیں وہ بیٹے ہیں جناب ابو طالب کے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ طیبہ چل رہا ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے امام حسن کو جا رہا ہے، امام حسین کو جا رہا ہے، امام محسن جو ہے وہ صغر سنی کے اندر جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ نسب جو ہے کربلا کے بعد حضرت امام حسن مثنیٰ سے ہوتا ہوا جو حسنی سادات ہیں، اور جناب والا حضرت امام زین العابدین سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ جا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کلینی نے شجرہ طیبہ ذکر نہیں کیا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں کلینی نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ شجاعت والا ہو، تو شجاعت والا تو میں بیان کر چکا کہ خلیفہ قادر ہونا چاہیے۔ جب ہم قدرت کی بات کہتے ہیں تو اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زہرائی صاحب بھی ان شرائط کو یا تو پڑھ کے نہیں آئے یا بیان نہیں کر سکے یا بیان کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو میرے سامنے جو شرائط ہیں وہ تو یہ ہیں، تو پھر مجھے یہ بھی بتایا جائے کہ مولا کائنات سے اس سے نکل جاتے ہیں، شجرہ طیبہ سے مولا کائنات نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے گا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل اہل سنت اور شیعہ حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ جو علوی سادات ہیں یعنی کہ محمد بن حنفیہ یہ جو دیگر ہیں، مجھے آج زہرائی صاحب امانتاً دیانتاً یہ بات بتا دیں کہ مولا کائنات کی جو نسل سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ دیگر بیویوں سے ہے، کیا ان کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو امام حسن کا ہے اور امام حسین کا ہے؟ یہاں آ کے تو معاملہ الگ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت استخلاف کا بتائیں مجھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب یہ آیت استخلاف کے اوپر بات ہو، اور دونوں کو میرے خیال میں 15 منٹ وقت ملے گا۔ ابھی میں یہاں پہ ٹائمر بھی لگا دوں گا تاکہ 10 منٹ ہم گفتگو کریں، ٹائمر میرے سامنے ہوگا۔ تو مفتی صاحب کی بات 10 سے بڑھ گئی ہے؟ نہیں 10 سے بڑھ گئی ہے، آپ کا بھی میرے خیال میں 15 منٹ کا ٹائم ہوا ہے اور ان کا بھی کچھ 12-13 منٹ کا ہوا ہے۔ میرا کام ہے آپ سے، پھر میرا کام ہے پھر بھی آپ سے۔ چلیں ابھی اب نیکسٹ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ جو آپ نے کہی ہے نا آیت استخلاف، اسی کے اوپر میں آگے چلتا ہوں سوال لے کر، اس پر نقص وارد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں نا قرآن کریم سے جتنی آیتیں، یہ کافروں والی آیتیں پڑھ کے یہ لے لیں، پچھلی دفعہ بھی آپ نے سن لیں، میری بات پوری سن لیں نا۔ پچھلی دفعہ یہ کہہ رہے تھے ومن عنده علم الکتاب، اس سے قرآن کا علم لے رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی ان کی توجہ ہے وہاں اس آیت سے مراد عبداللہ بن سلام ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضور ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جبریل ہیں۔ یہ وہ بات کریں کہ جو آیت کے اندر متفق علیہ اور کنفرم بات ہو۔ ایسے تو پورا قرآن یہ پڑھتے رہیں گے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، آپ سنتے رہیں گے۔ علامہ صاحب جو سوال جو انہوں نے کیا اس کا آپ نے جو میں نے آپ سے کیا تھا اس کا جواب نہیں ملا کہ آپ نے منسوس کی جو بات کی تھی وہ بتا دیا میں نے آیت استخلاف سے، یہ 4 منسوس۔ جی ٹھیک ہے، چلے آپ کی طرف سے جواب آ گیا۔ اور جو حدیث منسوس ہے 12 والی، صحیح، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ چھوڑا ہے کہ قرب قیامت یہ زمین پر آتے رہیں گے، خود بخود لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور امام مہدی کا یہ نوٹ کر لیں تھوڑا، امام مہدی تو خلافت سے انکار کر دیں گے، جائیں بھائی میری طرف آگے، اس کے باوجود ان کو زبردستی امام بنایا جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں جو پہلے سنت خلفائے راشدین کہتے ہیں یہ منسوس من اللہ۔ پچھلے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ صرف حضرت ابوبکر کے حوالے سے کہ وہ منسوس من اللہ ہے۔ نہیں میں نے 4 کی بات کی، سن لیں آپ پروگرام، میں نے 4 امام حسن کو بھی شامل کیا، میں نے یہ اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کی جانب، وعد اللہ الذین، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہ اس آیت میں 4 اس میں ہیں،
ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل سنت کے ہاں 4 خلفاء ہیں، اس میں امام علی بھی ہیں اور امام حسن بھی ہیں، ان کو شامل کر کے 5، یہ منصوص من اللہ۔ اب آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کو کیا اعتراض ہے ان کے منصوص من اللہ ہونے؟ دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ جو دھاگا مفتی صاحب نے الجھایا ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کھول دیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب مناظر نہ بنے جیسے ٹیپیکل لوگ مناظرہ کرتے ہیں۔ اگر مفتی صاحب کی دلیل میرے لیے بہت بہترین ہوگی، منطقی ہوگی، قرآن کے مطابق ہوگی، میں تسلیم کروں گا۔ یہ جو مفتی صاحب نے بات کہی ہے کہ آیت استخلاف والی، وہ ساری چیزیں میں نے لکھ لی ہیں۔ پہلے تو میں اسٹارٹ کروں گا کہ 30 سال والی جو روایت، میں نے جو ان سے سوال کیا، میرے سوال تو ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ بھائی میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ خلافت جو میری سنت کے مطابق رہے گی 30 سال۔ میں نے یہ کہا تھا کہ رسول خدا کا واضح فرمان ہے میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، تو یہ 12 جانشین سب کو رسول خدا کی سنت کے مطابق حکومت کرنی چاہیے، خلافت ملنی چاہیے۔ تو پھر یہ 4 کیوں؟ وہ پھر 30 سال میں 12 کی مدت کو پورا کیا جائے۔ وہ 12 کی مدت کا یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اگر یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام مہدی کو بھی شامل کر رہے ہیں تو 30 سال میں یہ نہیں آ رہے، تو 30 سال کی مدت سے باہر نکل گئے۔ چلو امام مہدی کو بھی کیسے شامل کریں گے؟ 30 سال کی مدت سے باہر نکل گئے۔ اب رسول خدا کے فرمان کے مطابق یہ منہاج النبوہ تو نہ ہوگی نا ان کی خلافت، کیونکہ وہ 30 سال کی مدت سے نکلے ہوئے۔ یہاں پر اب یہ کون سی نئی حدیث لائیں؟ 30 سال سے خلفائے راشدین کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ خلط مت کر۔ آپ کے ٹائم میں میں نہیں بولا، چلیں ٹھیک ہے، میں نہیں بولا، بڑے تحمل کے ساتھ سنائے، آپ پچھلے والا کام نہ کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ 30 سال والی حدیث جو ہے، اب یہاں پر جو ہے نا ایک الجھن ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو ہے وہ 30 سال تک خلافت رہے گی۔ 30 سال تک کیوں؟ جب رسول خدا نے 12 کہے ہیں تو 12 تک میں نے اسی اس طرز پر رہنی چاہیے نا۔ تو پھر یہاں پر جو ہے وہ 4 خلفائے راشد ہیں، باقی 8 کا انہوں نے گم کر دیے، پتہ نہیں ہے۔ یہ تو یعنی مجھے اس بات پر اب میں یہاں بیٹھ کر روؤں کیا کروں کہ رسول خدا کے وصیوں کا مسلمانوں کو پتہ نہیں، 4 کا پتہ ہے، باقیوں کا پتہ نہیں ہے، مدت کو بھی پورا نہیں کر پا رہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ میں کیسے جو ہے اس بات کو بیان کروں۔ 8 انہوں نے بتایا نا علامہ صاحب، 8 بتائے ہیں نا، 8 بتائے ہیں نا، تو 8 رسول خدا کی سنت کے مطابق جو جنہوں نے حکومت کی ہے وہ 5 جن، وہ جو 3 تو آٹومیٹک نکل گئے نا۔ وہ الگ حدیث ہے، یہ الگ ہے، آپ بنا رہے ہیں اس کو، آپ بنا، آپ خلط مت کر کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ آپ نے کیا ہوا ہے پچھلی دفعہ سے خلط۔ بھائی بات یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ترکت فیکم کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑے، اگر تم ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب جو انہوں نے آیت استخلاف پڑھی، میرا ان کو چیلنج ہے کسی ایک صحابی سے، خود حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے یہ لے آئیں کہ ہم اس آیت کے مطابق خلیفہ بنیں۔ ایک حدیث لے آئیں، کسی رسول خدا کے صحابی نے کہا ہو کہ اس آیت کے مطابق یہ اللہ کے رسول، اللہ کے خلیفہ۔ بھائی نص تو ہمارے پاس ہے، یہ نص ہمارے پاس ہے شرائط میں کہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے رسول خدا کے فرمان کے مطابق۔ رسول خدا نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اب اس میں فرائض الصمتین میں روایت لکھی ہے، میں نے بارہا یہ بات دہرائی ہے، جب یہ آیت اتری اولو الامر کی، رسول خدا نے پوچھا لوگوں سے، لوگوں نے پوچھا رسول خدا یا رسول اللہ اولو الامر کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا العلی اول منہم، پہلا ان میں علی ہے، دوسرا حسن والحسین وتسعۃ ابناء الحسین، یعنی 9 حسین کے بیٹے۔ رسول خدا نے امام مہدی تک کا نام لیا۔ آپ کے پاس بھی یہ وصیت موجود ہے، بار بار دہراؤں کہ آپ کو آخری زمانے کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا، انہیں بتایا ہے کہ آپ کے امام کا نام مہدی ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بات نہ بتائیں، لوگوں نے نہ پوچھا ہوگا؟ آخری والے جو ہے اصحاب روایت کر رہے ہیں، اپنے بات کی روایت نہیں کرتے۔ یہ صاف سیدھی باتیں ہیں، خلط ملط میں نہیں کرتا، خلط ملط جو ہے وہ مفتی صاحب نے کی ہوئی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری دلیل ٹھیک ہے تو مفتی صاحب مان لیں، میں ان سے کوئی زبردستی نہیں کر رہا، میں کوئی ان پہ اجبار نہیں کر رہا۔ اب یہ دوسری یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں نے یہ بنایا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ملنا ضروری ہے۔ بھئی اللہ نے اگر مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کو نبوت کسی نے نہیں مانا تو اس کا کیا مقصد؟ وہ نبی نہیں ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا، جب انہوں نے اس بات کو درک کر لیا کہ یہ ہمارے اوپر حق ولایت رکھتا ہے، انہوں نے خواب کے ذریعے سے محسوس کر لیا کہ حق ولایت رکھتا ہے، اس قدر شدت ان کے آ گئی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف کو قتل کر دو۔ جا کے ان کو کنویں میں پھینک دیا، ان کو نہیں مانا، اس کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا، اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اپنا دشمن سمجھا۔ کیا مقصد؟ حضرت یوسف بک گئے بازار میں، کنویں میں گرے، قید میں رہے، کیا وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے، حجت خدا نہیں ہے؟ بھائی لوگوں کا نہ ماننا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے۔ حضرت نوح کے بیٹے نے ان کو نہیں مانا، کیا مقصد اس کا؟ حضرت نوح نبی نہیں ہے؟ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ
बिस्लामा होती है रसूलुल्लाह कि ये कहते हैं कि हम ईमान नहीं लाएंगे कि जब तक जैसी रिसालत नबियों को मिली है हमको वैसी रिसालत मिले। वो तो रिसालत तलब कर रहे हैं लोग, हमें क्यों रिसालत नहीं मिली? तो अल्लाह कह रहा है अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालत, अल्लाह ही जानता है कि रिसालत को कहाँ पे रखा जाए। अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किया है, ये आपका काम है कि आप हुज्जत खुदा को पहचाने नस के जरिए से, जो मीज़ान कुरान में दिया है। दूसरी बात ये इन्होंने कही कि मौला अली को निकाल दिया उसमें शजर तैयबा में से। रसूल खुदा ने फरमाया मैं और अली एक नूर से। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वसी हैं आखिरी दीन इब्राहिम के, इमाम हैं दीन इब्राहिम, उसी शजर तैयबा में से। नहीं, उन्होंने कहा ना कि शजरा अलग है। किससे कैसे कहेंगे? ये देखे ना, आप इनसे इमाम हसन का शजरा मैंने इमाम अबू तालिब पर जो दलाइल दिए हैं, शजरा पूछे, ज्यादा लंबी बात नहीं करें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भाई शजरा। देखें, हाँ, इमाम हुसैन या इमाम हसन का शजरा इनको बोले नहीं पड़े बस। मेरी बात सुने, देखें पूछिए आपका इनसे। शजरा कैसे चलता है? आपके बेटे से चलेगा, बेटी से चलेगा? हाँ, ये बात नोट नहीं, करें, इस पे मैं बात करूँ। बेटे से चलेगा, बेटी से चलेगा? ये नोट हो गया। बेटी से उम्मूमन क्या होता है, बेटे से चलता है ना। बेटे से। लेकिन रसूल खुदा ने क्या फरमाया कि मेरा शजरा नसब चलेगा कहाँ से? सैयदा ज़हरा। मेरी बेटी सैयदा ज़हरा सलाम। तो शजरा तैयबा से निकल गया। नहीं निकले ना, वो आप कह रहे हैं, आपके कहने से थोड़ी निकलेंगे। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं आप कह रहा, निकाल रहे हो उन्हें, वो मैं नहीं कह रहा, आप इनकी शर्त के निकालेंगे मुताबिक तो निकल दलील रहे के हैं। साथ निकालेंगे, आपने दलील नहीं दी लेकिन है। अलावा साहब फिर भी अभी तो मैं इब्राहिम आपसे तो फिर भी रहेंगे। चले अगर मान लिया नहीं, इस पे बात करूंगा मैं। मेरी बात सुनो। वो गिरफ्त में आ गए हैं मेरी, ये मेरे जाल में आ गए। आपने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, आ गए ये। भाई आपने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं तो फिर मैं आपकी गिरफ्त में आया। आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने तो आपको हदीसें सुनाई, कुरान की आयतें सुनाई, आप खलत मलत कर रहे हैं कि भाई आप जो है सूरह कलम वाली जो सरकार को मजनून के काफिरों वाली आयतें पढ़ेंगे, मैं उस पे चले अभी आपकी बारी अच्छा, ये इन्होंने कहा, मेरी बात सुने, मेरी बात आप बीच में अगर काटेंगे तो वो मेरा रह जाएगा सारी चीजें। भाई रसूल खुदा ने फरमाया था नहीं फरमाया था कि मल्लम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया? जी, रिवायत सही है ना। बिल्कुल भाई मकसद ये है कि हर शख्स के लिए लाजिम है। कह रहे हाँ अभी वो तो जवाब देंगे ना, अभी तो मकसद ये है कि ये मौजूद इतना तवील है, इस पर 20 प्रोग्राम हो जाएं तब भी काफ़ी नहीं। तो इस पे मैं आता हूँ, 1 मिनट हो रह गया। शजर तैयबा, भाई शजर तैयबा रसूल खुदा ने फरमाया अली और मैं एक नूर से, एक शजर से हैं। रसूल खुदा का फरमान है औलाद चलती है बेटे से, लेकिन रसूल खुदा ने कहा कि मेरी औलाद चलेगी मेरी बेटी से। आप एतराज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नूर है, अमीरुल मोमिनीन नूर है, उनके नूर से इमाम हसन हुसैन है। ये आयत कुरान मौजूद हैं, तफासिर मौजूद हैं। वो सूरह रहमान के अंदर आप मानेंगे नहीं उनको, इन तफासिर को जो हमारे पास। तो खुदावंद मुताल ने साथ रखा है इमामत का और नबूवत का। पहले इमाम बनाया अमीरुल मोमिनीन को, और उनके बाद जो चला है सिलसिला वो दूसरी इमामत मिली है इमाम हसन। आप उनको बगैर किसी दलील के शजरे में से निकाल देंगे, फिर आप कहेंगे कि हजरत अबू तालिब जो है ईमान नहीं लाए थे। सवाल ही पैदा नहीं होता। जो ईमान अबू तालिब पर मैंने गुफ्तगू की है आज तक उसमें किसी का जवाब आया। मैंने आयत कुरानी से ये साबित किया था। नेक्स्ट टाइम उस पे बात करेंगे। वो मौजूद अलग डिस्कस नहीं करेंगे। देखें वो अपना इनसे इतना पूछ लें कि देखें आप देखें अहले तशय्युअ के नसब किससे चलेगा? बेटी से मानते हैं? मैं बोला ही नहीं ना, मैं बोला ही नहीं। बात यह है कि हमारे लिए फरमान रसूल खुदा, हम अपनी तरफ से जो है ना क्या सारा यूँ नहीं कर सकते कि बेटी से चल सकते। रसूल खुदा ने कहा है कि बेटी से चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत रसूल का शजरा, हजरत ईसा को शजर आल इब्राहिम में शुमार किया है कुरान में, हजरत ईसा को, हालांकि उनके वालिद भी नहीं। तो पूछा, एतराज़ करने वालों ने एतराज़ किया कि भाई आप जो है इमाम हसन से इमाम हुसैन से कि अल्लाह के रसूल के बेटे नहीं हैं। तो उन्होंने हमारे इमाम मासूमीन से ये रिवायतें हैं कि लोग नहीं मानते थे उनको, कुछ ऐसे हुकूमतों के खुलफा थे। तो उन्होंने अपना इस बात से इस्तदलाल किया कि अल्लाह ने हजरत ईसा को हजरत इब्राहिम की औलाद में शुमार किया है। तो जवाब आया कि बीबी मरियम की वजह से। यहाँ पर सैयदा फातिमा ज़हरा की वजह से इमाम हसन हुसैन को रसूल खुदा का बेटा क्यों तस्लीम नहीं किया जाए? अल्लाह के रसूल ने कहा है, कुरान में आयत है कि तुम अपने बेटे लेकर आओ। किसको लेकर गए थे? अल्लाह बात फिर आकर वहीं रुकती है। आप 30 साल वाली रिवायत पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, रसूल खुदा ने फरमाया था कि कुरान और अहले बैत, जो आप भी हदीस मान चुके हैं, अब आप इनकार भी नहीं कर सकते कि मैं इस हदीस को मानता हूँ। अल्लाह के रसूल ने आपको एक पैमाना दे दिया कि ये मेरे अहले बैत हैं, ये किताब है। अब ये किताब और अहले बैत दोनों का क्या है? हम पल्ला हैं, कुफ हैं। वो कुरान के वारिस हैं। कुरान जो है उनकी तायद करता है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना सालिहात। कुरान उनकी राह दिखाता है, वो कुरान पर अमल करवाते हैं। कुरान का सबसे बढ़कर इल्म इनके पास। आज फिर उन्होंने आयत इस्तखलाफ पढ़ी तो भाई खुद अमीरुल मोमिनीन को इस बात का नहीं पता था
سیدہ زہرا کو نہیں پتا تھا کہ آیت استخلاف کے مطابق جو ہے خلیفہ کون بنائے؟ بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیا قرآن کی مخالفت کر رہے تھے؟ جو اصحاب رسول خدا جنہوں نے کہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ایک خلیفہ تم میں سے، قرآن کی آیتوں کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ آپ ایک صحابی سے لے آؤ نا، نہیں 1400 سال گزر گئے، آپ بھی مفتی ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت ابو بکر جو ہے خلیفہ منصوص من اللہ ہے، اللہ نے ان کو ڈائریکٹ بنایا بغیر رسول خدا کے وسیلے سے؟ تو یہ آپ کے پاس بھی نہیں تھا، یہ تو آج نئی چیز لے کر آئے رائج جو ہے۔ اب اس دن بھی انہوں نے کہا کہ بھائی یزید کافر ہے، کافر ہے تو پھر یہ بتائیں کہ کافر اس جگہ پر کیسے آ گیا؟ اور آپ مفتی صاحب کو شاید دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، ویڈیو بن چکی ہے ان کی کہ بھائی انہوں نے یزید کو کافر کیسے کہا۔ اعتراض ہوا ہے، وہ میں شیئر کرنا بھول گیا، مجھے بھیجیے گا اس کا لنک بھیجیے گا۔ کافر کو جو یزید کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے، مجھے بھیجیے گا، میں اس کو پھر بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر نظام دیا ہے تو وہ 30 سال تک کیوں نظام ہے؟ وصیت اللہ کے رسول اپنے اہل بیت کی کر رہے ہیں، 12 کے کر رہے ہیں، آپ نے اس کو 30۔ یہ تو بعد میں بنائی گئی حدیثیں ہیں جن کو صرف اپنے عقیدے کی تائید کے لیے بیان کیا جاتا ہے، ان باتوں کی نہ ہی کوئی، نہ یہ درایتاً ٹھیک ہے، نہ ہی قرآن کی اس کے ساتھ تائید میں بلکہ مخالفت میں۔ آپ مفتی صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی درایتاً اس کو ثابت کریں کہ یہ 30 سال والی حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ 11-12 منٹ ہو گئے، 1 منٹ چونکہ انہوں نے بھی درمیان میں لے لیا، آپ کے 11 منٹ تک مزید ان کو دے سکتے ہیں آپ 15 منٹ۔ نہیں، میں ان کا سوال آپ کی جانب لیں گے۔ سوال جو آپ کی گفتگو سے مستمد ہوا وہ یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے، عبدالقادر صاحب یہ بتائیں، غلط ملت سب چھوڑیں، جب اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا قرآن و اہل بیت گمراہی سے بچنے کا سبب دے دیا، پھر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جو منصوص والا ہے نا، اس کو ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوا جو پچھلے پروگرام میں انہوں نے دعویٰ کیا، اب تو وہی تو چاہتا ہوں میں دعویٰ کرے نا، میں نے تو کہا ان سے کہ کوئی حدیث لائیں گے۔ لیکن یہ چیز ایک چونکہ جو فیڈ بیک بھی آیا ہے اس حوالے سے کہ اہل سنت سے ہٹ کر ایک موقف دیا گیا ہے، تو علامہ صاحب اس کو آپ نے واضح کرنا ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے سوال کیا کہ کبھی بھی آپ نے تو یہ کہا نا کہ یہ منصوص من اللہ ہے، خود ان لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں، اس پہ آپ کیا کہیں؟ ہاں، یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ اس بات کو مان گیا آج کہ شجرہ طیبہ جو ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے سرکار کی طرف چل رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے۔ شجرہ طیبہ حضرت ابراہیم سے چل رہا ہے، میں نے حضرت ابراہیم کا نام لیا تھا، حضرت ابراہیم میں سمجھ گیا۔ شجرہ طیبہ میں مسلمین جماعت میں ہماری بہت تفسیر اچھی میں بات ہے، ہر روایت کے اندر حضرت ابراہیم کا ذکر ضرور۔ بہت اچھی بات ہے کہ وہ چلا گیا ان کا جو بھی جانا تھا، کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ امام حسن اور امام حسین سے شجرہ مولا کائنات کی طرف نہیں جا رہا۔ یہ میں نے کب مانا بھائی؟ نہیں تو آپ آج کلیئر کریں دو لفظوں میں کہ آپ والد ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور علی ایک نور میں سے ہیں، ملائیں تو وہی میں نے کہا نہیں ہے، آپ کے پاس جواب ہے تو دیں، آپ اگر وہ بات یہ کریں گے آپ اپنا جو سوال ہے اس کا جواب دیں۔ آپ شجرہ طیبہ سے نکال رہے ہیں مجھ پہ، مجھے آپ بولنے دیں نا، اب پھر آپ بولنا شروع ہو گئے۔ تو ان کی گفتگو سے جو میں نے نہیں میں آپ کے سامنے بولوں گا وہ یہ ہے کہ کیا نام ہے، مولا کائنات مطلب ان کے نزدیک جو ہے وہ اس طرف آ گئی۔ یہ ایک بات تو کلیئر ہوگی، جو بات میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے۔ آیت استخلاف کا ابھی تک یہ جواب دے نہیں پائے۔ منصوص من اللہ آپ نے کہا، انہوں نے کہا، پہلا یہ عقیدہ ہے، یعنی کہ عبدالقادر ہزاروی کا آپ کہہ رہے ہیں، نہیں میں نے پیر میر علی شاہ صاحب کا حوالہ اسی لیے آپ کو دیا کہ آپ یہ سوال اٹھائیں گے۔ آپ رسول خدا امام احمد رضا خان فاطمی سنائیں گے تو رسول خدا کی تفسیر، رسول خدا کی تفسیر سنائیں نا، تو میں بھی نہیں جانتا کون ہے۔ اچھا آپ نہیں جانتے نا، آپ رسول خدا کی تفسیر تو رسول خدا کی تفسیر میں جن لوگوں سے سنا ہوں وہ جو جانتے ہیں وہ نام، ہاں صحابہ سے کی تفسیر سنائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے اندر یہی آیا ہے کہ یہ 4 خلفائے راشدین، یعنی کہ پہلے انہوں نے حدیث بیان کی پوری حدیث یہی ہے۔ عبداللہ ابن آپ جائیں تفسیر ابن عباس کے اندر جائیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس کی سند بھی پیش کریں، اور رسول خدا نے کیا کہا ہے پورے جملہ۔ رسول خدا نے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی 4 خلفاء ہے۔ تفسیر خازن میں بھی یہی ہے کہ اس سے مراد 4 خلفاء ہے۔ امام رازی نے بھی یہی ذکر کیا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہی کیا، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، ان تمام بزرگوں نے، سعید بن مسیب تمام نے یہی ذکر کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس سے مراد یہ 4 خلفاء راشدین کہ اللہ نے وعدہ فرمایا، اور انک لا تخلف المیعاد، اللہ پاک جو ہے وہ اپنے وعدے کو کیا کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، یہاں سے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، دوسرے میرے سوال کا جواب یہ بھی نہیں ہے، اب میں نوٹ کر رہا ہوں، میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے دیانتاً بتا دیں کہ جو اولاد مولا کائنات کی بی بی پاک فاطمہ الزہرا، جن پر ہمارے ماں باپ، میری بچیاں، ہم سب قربان، جن کے قدموں پر قربان ہم وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی اولاد اور مولا کائنات کی وہ اولاد جو دیگر بیویوں سے ہے، ان کا بھی ہمیں بتائیں۔
ہمارا یہ عقیدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل پاک جو ہے وہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سے ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے میری دلیل دی کہ امام حسن اور حسین کے نسب پر کسی نے اعتراض کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا کہہ کر انہوں نے کہا کہ وہ بھی تو ہیں. تو اس سے تو میری تائید ہو رہی ہے الحمدللہ. یعنی یہ بات ثابت ہوگی کہ سرکار کا نسب جو ہے وہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سے ہے. بات پھر وہی آئے گی جو اولاد فاطمی سے نہیں ہوگا وہ ان 12 اماموں کے اندر نہیں آئے گا. یہ تو نہیں پھر بول رہے ہیں آپ نا, وہ تو ہماری شرط ہے نا کہ انہی میں سے. ہاں تو صحیح ہے نا, مولا کائنات کو انہوں نے نکال دیا. مولا کائنات کی نکال دیا نا, وہ نہیں ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہیں تو نہیں آپ پھر بول رہے ہیں. پھر آپ مجھے 10 منٹ کے بعد چاہتے ہیں کہ سیدہ زہرا کا کوئی شوہر نہ ہوتا. نہیں مجھے بات کرنے دینا. یہ بول رہے ہیں تو پھر وہ بات میں بات کر رہا ہوں, آپ کی بات چلی گئی ہے. تو ان کے مطابق تو مولا کائنات کو انہوں نے بھی نکال دیا. وہی بات. اور مولا کائنات کے ساتھ معاملہ یہی رہا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے, پھر نہیں لکھا اور فرمایا کہ ابو بکر اور ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر نہ اللہ راضی ہوگا نہ پھر لوگ راضی ہوں گے. یہ کہہ رہے ہیں حدیث دکھائیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. تو قرآن میں آیا, وعدہ کیا, اس کے بعد منصوص میں آپ کو حدیث دکھا رہا ہوں, متفق علیہ حدیث ہے. ماشاءاللہ بخاری انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, بڑی اس کی مثالیں دیتے ہیں. تو یہ بات تو میں نے کلیئر کر دی. ایک منٹ خاموش رہیں گے آپ. 4 خلفاء والی 30 سال والی حدیث الگ ہے اور 12 خلفاء کا ذکر الگ ہے. ہمارے نزدیک اہل سنت میں محققین علماء کے نزدیک جو 12 خلفاء ہیں اس سے مراد جو شیعہ کا مذہب ہے 12 معصومین وہ ہے ہی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار فرمائے کہ 12 خلفاء ہوں گے؟ ان کے نزدیک تو پہلا معصوم میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے. تو کیا حضور علیہ السلام بھی خلیفہ ہے؟ اس بات کو تو یہ کلیئر کریں نا. کیا 12 تو ان کے ہاں بھی نہیں مان رہے. کتنے مان رہے ہیں؟ 11 مان رہے ہیں. ہاں 12 مان رہے ہیں ان کے ہاں. آپ نے پورا پروگرام جو ہے یہ لگایا ہوا ہے ہمارے ساتھ مل کے 12 سرکار کی ذات کو نکالیں. مجھے یہ 12 کمپلیٹ کر کے بتائیں. حضور کی ذات کو نکالیں. آج آپ 12 کمپلیٹ کریں. 12 امام حضور کو تو شامل نہیں کریں گے نا. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ بولیں کہ السلام علیکم میں مہمان ہوں. علامہ صاحب یہ 12 کی جو چلے اب یہ بات سنیں نا, چلے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں. ٹائم پورا کر لیں. نہیں مجھے بات مکمل کرنے دیں نا. تو وہاں سے بھی آپ جائیں گے مولا کائنات کی طرف. مولا کائنات تو سرکار کے اس شجرہ طیبہ میں تو آ ہی نہیں رہے. ان کا تو شجرہ ہی الگ ہے, وہ تو جناب ابو طالب سے پہنچ رہا ہے. اور ان 12 کا جو شجرہ پہنچا رہے ہیں آپ, وہ تو اہل سنت کے یہاں بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سے ہے. ایک بات. دوسرا ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ مولا کائنات کی وہ اولاد جو حضرت بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سے نہیں ہے, کیا یہ ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح امام حسن اور امام حسین ہے؟ اگر یہ واقعتاً اور دیانتاً آج آپ کے اس پروگرام میں بول دیں کہ اسی طرح سمجھتے ہیں تو میں مان جاؤں گا کہ زہرائی صاحب نے بڑی جرت والی اور بہادری والی بات کی. حالانکہ یہ بات اس طرح نہیں کر سکیں گے اور بالکل یہ ہو بھی نہیں سکتا نا. امام حسن کا مقابلہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ, اصل میں شہزادوں کی جو فضیلت کا معیار ہے وہ صرف اور صرف میرے آقا علیہ السلام کی لخت جگر جان کا ٹکڑا معیار ہے. مولا کائنات اس کا معیار ہے ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, امت خیانت کر رہی ہے یہاں پہ. کیسے معیار ہو سکتا ہے جی؟ مولا کائنات نہیں ہے. یعنی کہ امام حسن اور امام حسین کو جو فضیلت ہے یہ مولا کائنات کی وجہ سے نہیں ہے, نسبی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. اگر مولا کائنات کی وجہ سے ہوتی تو ان کی جو دوسری اولاد ہے محمد بن حنفیہ, تو ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا نا. ان کا تو نہ آل تشیع کے ہاں, نہ کلینی نے ذکر کیا, نہ بخاری نے ذکر کیا, نہ سعید بن مسیب نے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات کی وہ اولاد جو بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے, وہ تو شجرہ طیبہ حضور سے جا رہا ہے, وہ تو اس طرف ہے ہی نہیں ہے. تو پھر یہ ان کو بھی مانے. یہاں اس بات کو تو پہلے آپ طے کر لیں کہ مولا کائنات کا جو معاملہ ہے وہ بحیثیت صحابی رسول اور دادا کے ایک ہونے کی وجہ سے ہے, ہاشمی خاندان ہونے کی وجہ سے ہے. اور شہزادوں کو جو فضیلت مل رہی ہے وہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے مل رہی ہے.